بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال شب قدر۔ شب قدر میں دو طرح کے اعمال ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو تینوں شبوں میں انجام دیے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو ہر شب سے مخصوص ہیں۔ وہ اعمال کہ جو تینوں شبوں میں انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے نزدیک شب قدر کا سنت قربتاً اللہ کی نیت سے غسل انجام دے، اور اسی غسل کے ساتھ نماز مغرب پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام، اور تینوں شبوں میں رات بھر جاگنا، 100 رکعت نماز پڑھنا۔ اگر 100 رکعت نماز مستحب پڑھنا چاہتا ہے تو دو کر کے 100 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد اگر مستحب پڑھنا چاہتا ہے۔ 100 رکعت نماز کو اپنی قضا نماز کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 6 دن کی قضا نماز پڑھ لیں، تو ہماری جو ہے وہ اس طرح سے 6 دن کی قضا بھی ہو جائے گی، اور وہ 100 رکعت کی تعداد بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو سر پر رکھ کر اور سامنے رکھ کر کچھ دعائیں ہیں جو تینوں شبوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ 19ویں شب سے کچھ اعمال مخصوص ہیں، ان میں سے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، اور 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ یہ دو چیزیں 100 مرتبہ پڑھنا، یہ 19ویں شب سے مخصوص ہے۔ باقی اور شبوں میں اور تمام شبوں میں دعائے جوشن کبیر اور درود پڑھنا، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن میں سے کچھ دعاؤں کو ہم ابھی ساتھ میں پڑھیں گے، اور کچھ دعاؤں کا لنک جو ہے وہ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور دینی امور کو جاننا، کچھ سورہ مخصوص ہیں، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے، سورہ قدر ہے، ان سوروں کی تلاوت کرنا، اور باقی استغفار کرنا، مومنین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے دعائیں کرنا، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب چیزیں۔ اور ان تمام شبوں میں جاگنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اب جو ہے وہ شب قدر کی ایک جو نماز ہے، 2 رکعت نماز، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں سنت قربتاً اللہ۔ اس میں دونوں رکعتوں میں 1 مرتبہ سورہ الحمد ہے، اور 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد۔ دونوں رکعتوں میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ باقی رکوع سجود وغیرہ سب صبح کی طرح سے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسری دعائیں۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب آئیے اعمال شروع کر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ واتوب الیہ،
أستغفر الله وأتوب إليه 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 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے کہ اس عمل کو انجام دینے والا اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں کہ پروردگار عالم اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ بخش دے گا۔ اب قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور ہمارے ساتھ یہ دعا پڑھنا ہے۔ جو دعا اب ہم پڑھنے والے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اے معبود، بے شک سوال کرتا ہوں بے واسطے تیری نازل کردہ کتاب کے اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس میں تیرا بزرگ تر نام ہے اور تیرے دیگر اچھے اچھے نام بھی ہیں، اور وہ جو خوف و امید دلاتا ہے۔ سوالی ہوں کہ مجھے ان میں قرار دے جن کو تو نے آگ سے آزاد کر دیا۔ قرآن مجید کھول کر سامنے رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار۔ اپنی اپنی دعائیں پروردگار سے طلب کریں۔ اب قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے معبود، بے واسطے اس قرآن مجید کے اور بے واسطے اس کے جسے تو نے اس کتاب کے ساتھ بھیجا، اور بے واسطے ان مومنین کے جن کی تو نے اس میں مدح کی ہے، اور ان پر تیرے حق کا واسطہ، پس کوئی نہیں جانتا تیرے حق کو تجھ سے بڑھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه
وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. اب ہم پروردگار کو اس کے نام کا واسطہ دیں گے اور معصومین کا نام لے کر واسطہ دیں گے. آئیے پروردگار کو جو رحمان الرحیم ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، جو پکارنے والوں کی دعائیں کرنے والوں کی آوازوں کو سننے والا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے، پروردگار جو رحمان ہے، جو کریم ہے. آئیے پروردگار کو اس کے نام کا واسطہ دیتے ہیں. بِكَ يَا اللَّهُ 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 بِكَ يَا اللَّهُ. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ صعوبتیں برداشت کی ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں. آئیے اسی حبیب کا، اسی نبی کریم کا پروردگار کو واسطہ دیتے ہیں. 10 مرتبہ کہیں بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ. عزیزوں آئیے پروردگار کو مولا علی علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں. میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کی غربت کا، تجھے واسطہ مولا کی عظمت کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہمارے مولا و آقا کا، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کی سادہ زندگی کا، تجھے واسطہ اس مولا کا جو یتیموں کی، بے سہاروں کی خبر گیری کرتے تھے. تجھے واسطہ مولا کا جو اپنے ہاتھوں سے بے سہاروں کو کھانے کھلاتے تھے. بعلی 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 علیہ السلام. پروردگار المؤمنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین جہاں کہیں بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں کا، میرے اللہ تجھے واسطہ اس بی بی کا، تجھے واسطہ شہزادی کا جو 18 سال کے سن ضعیفہ ہے، میرے اللہ تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کو پیغمبر کے بعد طرح طرح سے ستایا گیا. شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. شہزادی نے آواز دی صبح جلیا بسائب والنہار. بابا میرے مظلوم بابا، آپ کے بعد آپ کی زہرا پر وہ مصیبت ڈائی گئی اگر دنوں پر پڑ جاتی تو دن رات کی تاریکی میں بدل جاتے. بابا میرے اللہ تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا الہی جو مومنین مومنات بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. الہی جو مشکلات میں گرفتار ہیں الہی ان کو نجات عطا فرما. بفاطمة 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 علیہ السلام. 10 مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں.
وہ مولا کہ جن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، جن کے جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے کہ جناب زینب اولیاء مقام فرماتی ہیں میرے بھیا میرے ماں جائے میں نے تو تجھے سفید کفن پہنایا تھا، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا حسن کا، میرے اللہ جو مومنین جہاں کہیں بھی پروردگار پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ان کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ بالحسن 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 علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا مولا حسین کا نام لے کر واسطہ دیتے ہیں، وہ مولا کہ جن کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، عزیزوں واسطہ دیتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا۔ بالحسین 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 علیہ السلام، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا حسین کی مظلومیت کا، میرے اللہ تجھے واسطہ اس ضعیف باپ کا، میرے اللہ جوان کا لاش اٹھانا، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا کا جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھی، تجھے واسطہ اس وقت کا جب مولا نے اپنے اصغر کو تڑپتا دیکھا، ششمائے کے نازک گلے میں تیر سے شوبہ، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا حسین کی مظلومیت کا، الہی مومنین تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، الہی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بعلی ابن الحسین 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 علیہ السلام، میرے اللہ تجھے واسطہ مولا سجاد کی غربت کا، مولا سجاد کے اس منظر کا، ایک مرتبہ حضرت زینب اولیاء مقام شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، فرمایا میرے لال تیرے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے روح پرواز کرنے والی ہے، جوان سنیں گے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں پھوپھی اماں، ارے بتائیں تو صحیح جوان بیٹے کے سامنے اس کے بابا کا لاش دو کفن پڑا ہے۔ پھوپھی اماں یہ جوان کیا کرے جس کے سامنے اس کے جوان بھائی کا لاش گورم کفن ہے، پھوپھی اماں جس کے بابا کا لاش پڑا ہے مگر بیٹا دفن نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ مولا سجاد کی مظلومیت کا، ان کی غربت کا، ان کے صبر کا، الہی جو مومنین کسی بھی حوالے سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ 10 مرتبہ کہیں بمحمد ابن علی 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 علیہ السلام، بجعفر ابن محمد 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 علیہ السلام۔
بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام 10 مرتبہ کہیں بالحجت بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجت بالحجہ بالحجت 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 بالحجہ علیہ السلام. اپنی اپنی حاجتیں پروردگار کی بارگاہ میں طلب کریں. یہ دعا پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوء. أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي. فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما أتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المحيط. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك. وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو آفية أو بلاء أو بوس أو نعماء إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحدود وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجه المشكور سعيه المغفور ذنوبه المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي. اپنی اپنی حاجتیں پروردگار کی بارگاہ میں طلب کریں. یہ چند ایک دعائیں ہیں مختصر، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان
أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه. ایک اور مختصر دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الہی تجھے واسطہ اس بی بی کی عظمت کا جس کے دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آ کر سلام کرتے ہو. السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. عزیزوں تصور کریں جب اسی دروازے پر اس پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا، اسی دروازے پر زمانہ اتنا بدل گیا، اس دروازے پر آواز دی گئی زہرا علی کو نکال دو ورنہ ہم گھر کا دروازہ جلا دیں گے. جس دروازے پر سلام دیے گئے ہو ظالموں نے اس دروازے پر آگ لگا دی، اور نہ صرف آگ لگائی بلکہ آگ لگانے کے بعد یہی جلتا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا دیا گیا. شہزادی کا پہلو شکستہ ہو گیا. شہزادی آواز دیتی ہے بابا میرے بابا میرے بابا بابا میرے بابا. آپ کے بعد آپ کی زہرا پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر وہ دنوں پر پڑ جاتی تو دن رات کی سیاہی میں بدل جاتے. اللہ میرے اللہ، زہرا بابا کے بعد اتنی مظلومہ کوئی کہنے والا نہ تھا. ارے زہرا کا گھر نہ جلاؤ، یہ بیت نبوت ہے، یہ زہرا پیغمبر کی بیٹی ہے. ارے یہ وہ زہرا ہے جس زہرا کے لیے پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جاتے. میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلومہ کا جس کے بابا کے بعد اس نے طرح طرح کی مصیبتیں ڈائی گئی. میرے اللہ یہ مومنین و مومنات تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے. میرے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے اللہ اگر ان میں کوئی مقروض ہے اس کے قرض کو خزانہ غیبی سے ادا فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہے ان مبارک شبوں میں ان کو اولاد صالح عطا فرما. میرے اللہ جن گھروں میں بیمار تڑپ رہے ہیں، میرے اللہ یہ مبارک مہینہ یہ مبارک شب تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان کو شفا عطا فرما. الہی ہماری قوم کے جوان جو کاروبار اور کام اور نوکری کی تلاش میں یا پڑھائی میں لگے، الہی ان کو کامیابی عطا فرما. الہی جن والدین کے سامنے ان کی اولادوں کے مسائل ہیں، کسی کے سامنے اپنی اولاد کی پڑھائی اور کاروبار، کسی کے سامنے شادی کے مسائل، گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، الہی تو
تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا الہی والدین کو فریضے سے سبکدوش فرما، الہی ان کو خالی ہاتھ نہ پلٹا، الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اسلام